السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ماہر تعلیم سے، آرٹسٹ سے اور افسانہ نگار سے. تو آئے ان کی زندگی فن کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکال ہی لیا اور بالآخر جو ہے ہم آج گفتگو کریں گے آپ کے فن کے حوالے سے. ضرور. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پڑھایا بھی، فائن آرٹ بھی پڑھا. یہ سبجیکٹ جو ہے بڑا دلچسپ بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے، کیونکہ آرٹ کئی لوگوں کی سمجھ میں آتا بھی ہے اور نہیں بھی آتا. کوئی لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور نہیں بھی کرتے ہیں. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے نزدیک آرٹ کیا ہے؟ اسپیشلی پینٹنگ، کلرز. امپریشن تو ہو جاتا ہے، امپریشن تو آپ کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی میڈیم میں اپنا امپریشن تو، اس کا ایکسپریشن تو کر لیتے ہیں، لیکن ہے کیا؟ آج ہمارے ویورس کو بتائیں. میرے نزدیک ویسے تو کوئی بھی فن جو ہے وہ انسان کی اپنی روح کا ہی اظہار ہے. اور کوئی بھی فن، چاہے موسیقی ہو، مصوری ہو، ادب ہو، شاعری ہو، تو یہ انسان کی اپنی اسی کی شخصیت کا ہی اظہار ہے. اور جہاں تک مصوری کا تعلق ہے تو مجھے حیرت ہوئی یہ سن کے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ زیادہ تر تو یہ اس سے محظوظ ہونے والی بات ہے. آپ رنگوں سے، کیونکہ رنگ ہیں اور خطوط ہیں، وہ انسان کی جذبات اور احساسات کا اظہار ہی کرتے ہیں. تو کچھ ایسے طریقے ہیں، کچھ ایسے اسٹائل ہیں خاص طور پر یورپ سے آئے ہوئے، جو کہ جن کو ایبسٹریکٹ آپ کہہ لیتے ہیں. ان میں لوگ حقیقت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ نہیں کرنی چاہیے. آپ رنگوں سے اور خطوط سے ان سے محظوظ ہوں، ان سے آپ کو کچھ فیلنگز ہوں، تو وہ ہے اس میں آپ حقیقت شکلیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ مطلب نکالنے کی کوشش. مطلب نکل بھی سکتا ہے اگر یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیقی کے لیے خاص کان ہوتے ہیں جو سر کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، بے شک وہ گا نہ سکیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام آدمی جس کے کان اتنے حساس نہیں ہیں وہ موسیقی سے محظوظ نہیں ہو سکتا. بالکل ہوتا ہے. تو اسی طرح سے مصوری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ پھر جو بہت اس سطح پہ چلی جائے تو پھر تو بات آ جاتی ہے کہ مصوری کے لیے بھی اس میں تعلیم ہونی چاہیے. تو تبھی آپ جو مختلف قسم کے ایسے ہیں موومنٹس ہیں، اسٹائلس ہیں، ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن نہ بھی معلوم ہو تو یہ ضروری نہیں ہے. مطلب آپ اپنی جمالیات کی حساب سے اس حص کو جو ہے آپ کے اپنے اندر کتنی، آپ کے اندر، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ذہانت ہے، یہ تو جذبات اور احساسات کی بات ہے. تو جتنا آپ اس کے معاملے میں آپ کا وہ حساس ہوگا، آپ کے دیکھنے کی صلاحیت، آپ کی محسوس کرنے کی صلاحیت، تو اتنا ہی آپ اس میں لطف اٹھا سکتے ہیں. اور یہ ہر ایک کا اپنا ہے کہ وہ کوئی کس اپنے حد تک جمال کی جمالیاتی ذوق کے مطابق اب اس کے اور ایسا ہوتا بھی ہے. لیکن میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اکثر جب گیلریز، آرٹ گیلریز پہ جایا جاتا ہے کچھ ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ اس پینٹنگ بنانے میں مجھے 4 سال لگ گئے، 5 سال لگ گئے. تو وہ ذرا کہتا ہے او یار یہ تو میرے پاس لے آتے 3-4 لائنیں ادھر سے کر کے میں ادھر کر کے بنا لیتا کر لیتا. میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا. آپ نے بڑی دلچسپ بات کی اور بڑا اچھا جواب بھی دیا کہ رنگوں سے بھی تو محظوظ، جتنی آپ کو سمجھ آ رہی ہے اتنا تو آپ انجوائے کریں نا. آپ فلاسفی میں نہ جائیں. چلیں. ہاں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم بھی کر لیتے، تو وہ یہ بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کر لیتے. اس سے پہلے آپ کے ذہن میں تو خیال نہیں آیا. ہاں، یہ پہلے ویسے بنا لیتے نا، عدم سے لے تخلیق. مطلب نقل تو آپ کر سکتے ہیں.
آپ دیکھتے ہیں کسی نے ایسے کیا ہوا تو آپ کہتے ہیں لو یہ کیا ہے تو ہم بھی ہم کر بھی لیں کر گے. سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے کر کے آپ کو چیز دکھائی ہے اور آپ کو یہ فیل ہوا ہے, محسوس ہوا ہے کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں, اصل کمال تو اس کا ہے. اس کا ہے بالکل. یہ ندرت جو ہے یہ بہت اہمیت ہوتی ہے اس کی. اچھا رفت طور صاحبہ, مجھے یہ بتائیں آرٹ کی طرف کیسے آئیں؟ کیا بچپن سے رجحان تھا ہاں یا سبجیکٹ کہیں؟ عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ جی داخلہ نہیں ملا تو مجھے والدین کے چلے آرٹ میں دے لو تو نہیں یہ نہیں کر نہیں, لیں گے. او ہو میرے تو والدین, خاص طور پر میری والدہ تو سخت خلاف تھیں, حالانکہ پڑھی لکھی خاتون تھیں اور یہ بھی فخر تھا ان کا کہ وہ خاندان کی پہلی ڈگری یافتہ خاتون. ماشاء اللہ. تو لیکن اس معاملے میں انہوں نے بہت ضد کی. تو بہرحال میں تو ہوش میں نے سنبھالا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ میں آرٹسٹ ہوں. دو باتیں تھیں. ظاہر ہمارے اس زمانے میں جو تھا کہ بہت سخت سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا ہمارے جیسے خاندانوں میں کہ کوئی موسیقی کی طرف آئے یا اس طرف آئے. تو لیکن مجھے یاد ہے کہ میں شاید 4 سال کی عمر سے مجھے روشن آرا بیگم پسند تھی. اتنی چھوٹی عمر سے مجھے تھا سمجھ ایک میں آتی تھی موسیقی کی سمجھ. اسی طرح سے مجھے رنگوں کا تھا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ ہمیں لا کے سب کے اپنے اپنے پینٹ باکسز ہوتے تھے اور برشز ہوتے تھے, اور باقی تو بہن بھائی بس ایسے ہی کر لیتے تھے. اور ایک میں تھی جو لگی رہتی تھی, تو وہ ان کا وہ محکمہ نہر میں افسر تھے, تو اکثر دوروں پر جاتے تھے, اور واپڈا میں بھی رہیں دوروں پر جاتے تھے, تو ہم ان چھٹیوں میں ہم ان کے ساتھ جاتے تھے. تو باقی سب تو کھیل رہے ہوتے تھے اور میں کہیں بیٹھ کے پینٹنگ بنا رہی ہوتی تھی. تو اس لیے مجھے تو یہ پتہ ہے کہ ہوش سنبھالتی مجھے پتہ ہے کہ میں آرٹسٹ تھی, اور میں نے تھا کہ میں نے آرٹسٹ بننا ہے. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, بڑی عمر تک جا کے نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کیا بننا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. مجھے تو بچپن سے ڈے پتہ ون تھا. سے نا. اور میرے سب کیا کو بناتی تھی اس زمانے میں؟ یہی میری پسندیدہ چیزیں جو ہیں, قدرتی مناظر, پھول, پتے, پودے, درخت, یہی چیزیں بناتی تھی. یہی چیزیں پھر بناتی یہی شوق آپ کو آرٹ تھی. ہاں کے سبجیکٹ لینے پر مجبور کر گیا؟ بالکل اسی کی وجہ سے پھر میں نے یہ لیا مضمون. اور میں نے بی اے میں لیا تھا, اس سے پہلے نہیں لے سکی تھی, اجازت نہیں ملی. تو بی اے میں لیا تھا, تو میں نے پوری یونیورسٹی میں پنجاب میں ٹاپ کیا تھا فائن آرٹس میں. ماشاء اللہ. اچھا. تو آگے بھی اسی طرح سے مجھے میرٹ اسکالرشپ ملا ایم اے کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں, اور وہاں سے بھی ڈسٹنکشن لے کے میں نے ماسٹرز کیا. تو اس کے بعد یہ بھی میری والدہ کی خواہش, میں تو بس آرٹ کو ہی رکھنا چاہتی تھی, اپنا پروفیشن بنانا چاہتی تھی, اپنا اسٹوڈیو بنانا چاہتی تھی. لیکن یہ ان کا تھا, ایک بات میں نے نہیں مانی, تو یہ انہوں نے کہا کہ نہیں تم کالج میں پڑھانے کا ہے وہ کرو, جوائن کرو. میری بڑی بہن بھی تھی, لیکچر تھی. تو پھر بس میں اس لائن میں آ گئی. اس میں بھی اللہ کا شکر ہے بہت کامیاب رہی. تو کب آپ نے لیا ایڈمیشن, اور کب آپ جو ہیں آرٹ سے وابستہ ہو گئے پھر وہ باقاعدہ تجربات؟ طور پر میں لاہور کالج میں تھی, اور میری امی چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, تو اس لیے ایف ایس سی میں ایڈمیشن کروایا. تو میں تو پہلے میں نے جیسے بتایا میں بناتی رہتی تھی پینٹنگس, میری تقریباً سارے رشتہ داروں کے گھروں میں بھی تھیں پینٹنگس میری. تو وہاں پہ 3 مہینے کے بعد کالج میں وہاں پہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹس کی ایگزیبیشن لگی ان کے کام کی. تو انہوں نے پوسٹر سارے پورے کالج میں لگائے, آ کے ہماری ایگزیبیشن دیکھیں. تو مجھے تو بڑا سخت صدمہ ہوا کہ اچھا یہ ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے, مجھے بتایا نہیں کیا. تو میں وہاں پہ گئی اور میں نے بہت اچھی پینٹنگس تھیں, لیکن مجھے لگا کہ میں ان سے زیادہ اچھی کر سکتی ہوں. تو اچھا. میں نے مس قاضی ہماری بہت ہی قابل احترام استاد تھی, میں ان کے پاس گئی, ان کو میں نے جا کے یہ بات کہی. تو مسکرائیں, کہتی ہیں کہ میں نے کہا میں بھی لا کے رکھنا چاہتی ہوں, مجھے پتہ ہے میری پینٹنگز ان سے زیادہ اچھی ہیں. کہتی ہیں نہیں یہاں نہیں آپ رکھ سکتی, تو یہ تو جو ہمارے باقاعدہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پینٹنگس کی نمائش ہے, لیکن آپ مجھے لا کے دکھا دیں, میں دیکھوں گی. تو میں اگلے دن لے کے گئی, تو مجھے کہتی ہیں کہ اچھا نہیں کیا آپ کی والدہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف سبجیکٹس میں ڈالا ہے. تو بہرحال اب یہ ان کی مرضی ہے, لیکن میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ ڈائریکٹ این سی اے میں لیں ایڈمیشن. تو این سی اے کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, فائن آرٹس کا ہی کرنا. اس کے لیے میرے دادا کو آ کے کرنا پڑا تھا, ان کو
منانا پڑا تھا میرے والدہ میری امی کو خاص طور پر. تو یہ میرے دادا کی مہربانی ہے. میں جو بنی ہوں نا، میں ان کی بیٹی تھی. اچھا اچھا، وہ انفلوئنس ان کا ذرا ان کا انفلوئنس ہے چلتا تھا، میری. ہاں ان کا نہیں، وہ مجھے سپورٹ پیٹرنائز کرتے کرتے سپورٹ کرتے تھے. اور وہ انہیں کے، حالانکہ میرے دادا بہت سخت تھے اپنے بچوں کے ساتھ. تو اور میرے ابا جی کو اس بات پہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ مجھے انہوں نے اسپوائل کیا ہوا تھا کہ میں جو کہوں کہتے تھے یہ کرے گی، اس کو کرنے دو. چلے یہ تو بڑی بات ہے کہ آپ کو چلو ایک سپورٹ ملی، اور یہ بہت کریڈٹ بڑی جو ہے سپورٹ. ہاں. اور ان کو ہی جاتا ہے. اچھا، پھر آپ نے باقاعدہ پھر فائن آرٹ میں، ہاں، میں پہلے مہینے سے ہی مجھے فرسٹ پرائز ملا. اور پھر میں پورے 24 منتھس جو ہے ان میں نے فرسٹ پرائز لیتی رہی. اور فائنلی بیسٹ آئل پینٹر کا مجھے ایوارڈ اچھا ملا. ہاں. اور وہ تو میں نے بتایا کہ میں نے یونیورسٹی میں بھی ٹاپ کیا تھا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میں جب میری اپوائنٹمنٹ پبلک سروس کمیشن میں میں نے ٹاپ کیا تھا، سلیکٹ ہوئی میں. تو اٹک میں میری پوسٹنگ ہوئی. تو وہاں میں نے 3 سال، تقریباً 3 ساڑھے 3 سال میں اٹک میں رہی تھی. اس دوران میں نے تربیلا میں پہلے اپنی ایگزیبیشن کی. میری پہلی پینٹنگس کی ایگزیبیشن وہاں ہوئی. دوسری میں نے اٹک میں کی، اٹلی میس میں. تو اس کے بعد میں ادھر راولپنڈی میری پوسٹنگ ہو گئی. تو یہاں پہ ماسٹرز کی کلاسز شروع ہو گئی. میں ماسٹرز کو پڑھانے لگ گئی. تو ہمیں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ پھر ٹائم کم ملتا تھا. پھر اس کے بعد کافی دیر کے بعد ایگزیبیشن ہوئی. لیکن میں اکثر جو نمائشیں ہوتی تھیں ان میں، جو ہماری انٹرنیشنل ہو یا لوکل ہوں، ان میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہوں. ٹھیک. ہاں. پھر میں چائنا گئی. کس سن میں؟ 87 میں. 87 میں ویسے وزٹ کیا تھا. 88 میں میں ان کی جو روایتی مصوری ہے اس کو سیکھنے کے لیے گئی تھی. تو اس سے وہ جو مصوری تھی اس کی میری وہاں پہ بھی جو میں نے میرا استاد بہت خوش تھا. میں نے ودن اے منتھ ان کی لائن سیکھ لی تھی، جو ان کے لیے بڑی حیرت کا باعث تھا، میرے لیے خود بھی، کہ میرا استاد اتنی میری تعریف کر رہا ہے. تو وہاں پہ بھی ایگزیبیشن میں میری بیسٹ رہی پینٹنگ. تو اور وہ ایک ہماری صرف اکیڈمی نہیں تھی، بہت پتہ نہیں کتنی 15-16 اکیڈمیز تھیں جن کے ساتھ سارا کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا. تو ٹریڈیشنل اس میں میری بیسٹ رہی. پھر وہی جو تھیں پینٹنگس وہ چائنیز مٹیریل میں، ان کی میں نے بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں نمائش کی، بہت کامیاب رہی. دوسری میں نے لاہور الحمرا آرٹس کونسل میں کی. بس اس طرح سے میں کرتی رہی ہوں ایگزیبیشنس، لیکن کافی وقفے کے ساتھ. ٹھیک ہے، مطلب ایگزیبیشن بھی ہوتی رہی ہیں ہوتی اور رہی ہیں. ہاں، سولو پیسز کا ایگزیبیشن بھی بھی ہوتا ہوتی رہا. ہیں. دوسری جو ہے گروپ میں تو بہت کرتی نہیں ہوں پارٹیسپیٹ. تو سولو میری کافی 8-9 ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو کس سن سے آپ پڑھا رہی تھی یہاں کالج میں؟ ادھر 6 روڈ کالج میں جی 81. 81 سے آپ نے پڑھایا کب تک؟ میں نے پڑھایا ہے 2010 تک. 2010 میں اس سے پہلے میں تھی وا کالج میں پرنسپل تھی. پھر وہاں سے میرے سال ایک رہ گیا تھا. میں لاہور، کیونکہ میں اصل میں لاہور سے ہوں. میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں نے لاہور سیٹل ہونا ہے. تو لاہور سمن آباد کالج سے میں ایز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوئی تھی. تو لیکن بس میں زیادہ یہاں رہی ہوں، مجھے شہر یہ بھی بہت پسند ہے. پھر میں واپس ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئی. صحیح. اچھا، یہ تو آپ کا آپ کس میڈیم میں زیادہ تر آپ کا؟ میں نے زیادہ آئل پینٹنگس کی ہیں. کالج میں بھی مجھے بیسٹ آئل پینٹر کا ہی ایوارڈ ملا ہوا ہے. لیکن میں جب چائنیز پینٹنگ سے میں بہت متاثر ہوں، بہت مجھے پسند ہے. تو وہ ہیں واٹر کلر پینٹنگس ہیں. اور بیسیکلی میں نے چونکہ ایف اے میں نہیں پڑھا ہوا فائن آرٹس، تو میں نے باقاعدہ واٹر کلر کی ٹریننگ مجھے ملی نہیں ہوئی. میں نے خود سے سیکھا ہے. تو وہ پھر ساتھ چائنیز مٹیریل بھی پھر مجھے اتنا اس قدر فیسینیشن اس کی ہوئی کہ میں نے آئل پینٹنگ چھوڑ ہی دی، واٹر کلر میں ہی کرنا شروع کر دیا. تو ویسے تو میں کسی بھی میڈیم میں کرتی ہوں. یہ جو اس کے اوپر ہوئی ہوئی ہیں گلدان کے اوپر، یہ منییچر پینٹنگس ہیں. اور یہ اس میں ہیں پوسٹر کلرس میں ہیں.
اوپیک ہوتا ہے، وہ بھی واٹر کلر ہی ہے لیکن وہ اوپیک ہوتا ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ، اس میں کاغذ پیچھے سے جھلکتا ہے، یہ والا جو واٹر کلر، دونوں ٹیکنیکس میں بھی فرق ہے۔ تو بہرحال مجھے ویسے آئل پینٹنگ بھی بہت پسند ہے، اب میں زیادہ آئل میں اس میں واٹر کلر میں کرتی ہوں، یہ بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔ اچھا، آئل یہ جو آپ کی بیرون ملک بھی کوئی ہاں میں نے ایگزیبیشن؟ بتایا نا بنگلہ دیش میں، وہ تو ایک بہت مارکا تھا ہاں، کیونکہ وہ تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستانیوں کو اتنا ویلکم ہی نہیں کرتے، اور وہاں پہ لیکن یہاں آئے تھے کچھ استاد، اور ان کے 87 میں ایک ہمارے انٹرنیشنل ایگزیبیشن تھی، اس میں جو بنگلہ دیش سے لوگ آئے تھے، اس وقت میرا خیال ہے کہ شاید ضیاء کی حکومت تھی، 87 ہاں، غالباً، 86 کی بات نہیں تھی غالباً، یہ اس سے پہلے کی اسی ہوگی۔ پیریڈ میں یا 85 میں ہاں، بس ایگزیبیشن ہوئی ہوگی، 84 85 کی اس بات ہوئی پیریڈ ہے۔ میں ایگزیبیشن تھی، تو اس میں بنگالی آئے ہوئے تھے آرٹسٹ، اور یونیورسٹی کے استاد بھی تھے، بڑے مشہور لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پہ، تو وہ ان کے ساتھ بہت دوستی ہوگی۔ اصل میں یہ بھی ایک ہے کہ بچپن سے میں اپنے آپ کو بنگالی نہیں سمجھتی آئی، میں نے بنگالی تھوڑی بہت سیکھی بھی، میں سیکھتی ہوتی تھی، تو مجھے ان لوگوں کے ان کے لہجہ سے میں تو بالکل مجھے تو لگے سے میرے اپنے لوگ آ گئے ہیں، بہت ان کے ساتھ دوستی ہوگی۔ تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ تم آؤ، میں نے ان سے کہا کہ بالکل مجھے اتنا میں تو پڑھنا چاہتی تھی وہاں سے، میں نے کہا تھا کہ میں جو ہے ایم اے وہ وہاں سے ڈھاکہ یونیورسٹی سے کروں گی، مگر وہ ابھی میں 3rd ایئر میں ہی تھی تو ڈھاکہ ہم سے الگ ہو گیا، تو خیر وہ مجھے چانس ملا، انہوں نے کہا کہ تم آؤ، میں مارچ 89 میں گئی تھی وہاں پہ، اور وہاں میں چاہتی تھی، میرے جو دوست تھے وہ بھی یونیورسٹی کے استاد تھے اور آرٹسٹ تھے انٹرنیشنل فیم کے، وہ بھی یہی چاہتے تھے، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں یونیورسٹی میں کروں، جو فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کا ہال ہے اس میں کروں، تو اس کے لیے تو مجھے بالکل اجازت نہیں مل رہی تھی، جو ہیں وائس چانسلر، وہ ان نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، اور میرے جو فرینڈس تھے ان کو بھی بہت بری طرح ڈانٹا کہ تم لوگ جو ہو ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر رہے ہو، اور فائنلی میں 3-4 گھنٹے ان کے آفس کے باہر بیٹھی رہی، بڑی مشکل سے میں خود گھس گئی جب وہ جانے لگے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نہ صرف آپ کو مجھے یہ دھمکی ہے، اور دھمکی مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے کہ مجھے اسٹوڈنٹس نے کہا ہوا ہے کہ ہم اس کو بھی پہلے گولی ماریں گے، پھر زندہ جلا دیں گے ساری پینٹنگز کے ساتھ، اور اس کے جو دوست بنے ہوئے ان سب کو بھی جلا دیں گے، بہت بڑا فساد ہوگا۔ تو یہ میں نے ان سے کہا ایسے نہیں ہوگا، انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا، آپ نکل جائیں یہاں سے، آپ واپس چل جائیں اپنے ملک، اور جو میرے فرینڈس تھے ان کو بھی بہت ڈانٹا کہ یہ تم لوگ بہت طوفان مچانے والے ہو، تو پھر انہوں نے میری کمپلین کر دی ہمارے ایمبیسیڈر کے آگے، تو مجھے ایمبیسیڈر نے گاڑی بھیج کے بلا لیا، اور اس وقت تھے ریاض کھوکھر غالباً ان کا نام تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، تو آپ ایگزیبیشن آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ کی ہم کریں گے، ایمبیسی کرے گی گلشن میں جو ان کا تھا ڈپلومیٹک انکلیو، کہ وہاں ہم کریں گے، سارے ایمبیسڈرز آئیں گے، سب اپنی اپنی ایمبیسی کے لیے ایک آپ کی پینٹنگ خریدے گا، ڈالرز میں دیں گے، اور آپ تھیلا بھر کے ڈالرز کا لے کے جائیں گی واپس، اور آپ کا ایک رات میں آپ کو انٹرنیشنل فیم مل جائے گا، ہم یہ سارا اس کا اہتمام کریں گے، آپ بالکل وہاں نہ کریں وہاں۔ میں نے کہا میں نے ڈالر کمانے ہوتے تو میں امریکہ جاتی، اور مجھے فیم کی بھی کسی چیز کی، مجھے صرف میں ان کو بتانے آئی ہوں کہ میں اور ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور میں یہی میسیج پیغام دینے آئی ہوں، میری ایگزیبیشن کا مطلب ہی یہی ہے، اور مجھے کر دیں مار ڈالیں، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے پاکستان کے لیے مار ڈالیں، اس سے بڑی موت کیا ہوگی، وہ اس کو یقین نہیں آیا، تو وہ حیران ہو کہ میرا منہ دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں آپ سیریس ہیں، آپ کو یہ مذاق نہیں ہے، دس از ایکچولی گوئنگ ٹو ہیپن، میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، آپ لوگوں نے کبھی، کہتے ہیں میں نے کہا آپ لوگوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ان کے دلوں تک پہنچنے کی، تو مجھے پکا یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہو گیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تو کچھ کو تو یاد رہے گا نا کہ میں محبت کا پیغام لے کے آئی تھی، تو اس لیے مجھے آپ کرنے دیں۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ بارش کا پہلا قطرہ ہیں، میں آپ کو نیک خواہشات کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کریں،
تو دوسرے دن صبح میری جس دن صبح ایگزیبیشن تھی تو وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹرک پورا پولیس کا بھر کے آ گیا، ایک ایس ایس پی ساتھ اس کے ینگ سا تھا، تو وہ بھی آ گیا، مجھے اس نے آ کے کہا کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو میرے مہمانوں کی بے عزتی کرنے آئے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت وہ حیران ہوا، نے کہا آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں بات بات، آپ زندہ نہیں رہنا چاہتی کیا؟ میں نے کہا میں زندہ ہی رہنا چاہتی ہوں، اس لیے آئی ہوں، اس لیے کر رہی ہوں، آپ چلے جائیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے کوئی آپ لوگوں میں سے ایسا کوئی انتظام نہیں چاہیے جو میرے مہمانوں کو محسوس ہو کہ ان کی بے عزتی ان کو وہ، اور جبکہ میں ان کے لیے محبت کا پیغام لے کر آئی ہوں، تو ان کو یہ بتانے آئی ہوں کہ میں نہ سیاستدان ہوں، نہ کوئی بڑا عہدیدار ہوں، میں عام لوگوں میں سے ہوں، اور میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ ہمیں بہت دکھ ہے اور ہم آج بھی آپ کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ ضرور قبول کریں گے پیار کو۔ تو وہ چلا گیا۔ تو لیکن سچی بات ہے امتیاز کے بعد میں میرے دوستوں نے جو وہاں پہ تھے پروفیسرز تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بالکل وہ اسٹوڈنٹس جہاں موجود تھے اپنے پسٹلز لے کر آئے ہوئے تھے، چاقو وغیرہ لے کر آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک آفس کو آگ بھی لگائی، تو ان کے وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ تمہیں نہیں چھوڑنا، مگر جو تم نے اسپیچ کی تھی وہ چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ تو یہ محبت کی طاقت ہوتی ہے۔ بلا شبہ اتنا مجھے پیار ملا امتیاز میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ وہاں کے اسٹوڈنٹس نے میرے لیے جس طرح سے کام کیا ہے، میری ایگزیبیشن کو ارینج کیا، اس کے سارا کام انہوں نے کیا، اور بعد میں بھی اس قدر مجھے پیار ملا تھا کہ میں اس کو بتا ہی نہیں سکتی۔ ایک گانا میرے لیے گایا جاتا تھا، او گو تمی جے آمار کانے کانے ایک بار شو دو تمی جے آمار، کہ ایک دفعہ میرے کان میں کہہ دو کہ تم میرے ہو۔ تو میں نے کہا میں نے کان میں نہیں کہا، میں نے اونچا کہا ہے، سر عام کا ہے، سر عام کہا ہے۔ تو یہ بہرحال ہم کیا کہیں، بڑی تکلیف دہ تکلیف دہ بات تو ہے، اور بڑی سینسیٹیو ہے، اور سنسنی بھی تھی، اور جہاں جہاں میں گئی ہوں بازاروں میں کہیں بھی، میں تو مجھے وہ کہیں کہ آپ لیں کوئی، مجھے گورنمنٹ نے بڑا انہوں نے کیا کہ مجھے اس میں 4 اسٹار ہوٹل میں انہوں نے مجھے رہائش بھی دی، اور مجھے ساتھ یہ بھی کہا کسی وقت آپ کو گاڑی کی ضرورت ہو تو، میں نے کہا نہیں، میں رکشہ لے کے اس طرح سے جاؤں گی، میں لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو میں جہاں بازار میں، ایک تو وہ دیکھتے فوراً پہچان لیتے تھے کہ پاکستانی، ایسے پاکستانی پاکستانی پاکستانی، اور سب لوگ اپنے گاہکوں کو چھوڑ کے میرے پیچھے۔ میں اتنی حیران ہوئی یہاں پہ کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہائی لیول پہ وہ کیسی باتیں کر رہے تھے اور حقیقت کیا تھی۔ باقاعدہ لوگ میرے آگے دکاندار رکشے والے روئے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، یہ انسان کی بات کر رہی ہیں نا، ہاں، یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، اور انسان حقیقت کی بات کر رہے ہیں، اور پیار جو ہے اپنائیت جو ہے وہ چھپائی نہیں چھپتی ہے۔ ہاں بالکل۔ آپ جتنے بھی پالیٹکس کا، ڈپلومیٹس کا، اور مجبوریوں کا، اور مفادات کا جتنا بھی کر لیں وہ کلر کر لیں نا، تو وہ حقیقت تو حقیقت ہی رہتی ہے۔ ہاں بالکل، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور اس میں یہ ٹھیک ہے کہ بعض یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ ایک انسان کی حیثیت سے بھی لوگوں کا بحیثیت انسان تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑا سچ ہے کہ ہمارا مذہب کے لحاظ سے بھی آپس میں بہت بڑا تعلق ہے۔ جی بالکل ہے، اور وہ اس کو بالکل کسی طرح ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ نے پروف کیا کہ دیکھیے آرٹسٹ کیا کرتا ہے، آرٹسٹ کے پاس ہے کیا، دلی تو جیتنا ہوتا ہے اس نے۔ آرٹسٹ جو ہے، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ 2 آرٹسٹوں کو اگر آپ کسی دشت میں چھوڑ دیں تو وہ بات کریں گے، گفتگو، مطلب وہ اگر کسی ایک نیشن سے نہ بھی ہوں، کسی ایک قبیلے سے نہ بھی ہو تو وہ مکالمہ کریں گے۔ مکالمہ اس کی بیس یہ ہے کہ دونوں اگر کچھ دیر کے لیے الگ بھی ہو جائیں تو وہ زمین پہ بھی اگر کوئی آرٹ بنائیں گے تو دوسرے کو بتائیں گے کہ یار دیکھو میں نے یہ آرٹ بنایا ہے، میں نے پینٹنگ بنائی ہے، تو آؤ دیکھو یہ کیا ہے، یہی مکالمہ ہے۔ اس کا کام خود دوسرے کی توجہ اپنی طرف کھینچے گا، اور وہ زبان سے کچھ بھی نہ کہے، وہ جو اس نے خطوط کھینچے ہیں، جو اس نے شکلیں بنائی ہیں، وہ
اس سے اس کو اظہار مل جائے گا. نہیں دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب ایک آرٹسٹ جو ہے دیکھیں دو اجنبی لوگ ہیں, اجنبی قبیلے سے ہیں, اب نیشن الگ ہے, زبان الگ ہے, قبیلہ الگ ہے, نسل الگ ہے, لیکن ہیں دونوں آرٹسٹ. ہاں لیکن جب وہ کہیں الگ ہوتے ہیں تو کتنی دیر تک خاموش رہ سکتے ہیں, کتنی دیر تک دور رہ سکتے ہیں, کتنی دیر تک وہ ایٹیٹیوڈ میں رہ سکتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے آپ میں مگن ہو کے کوئی پینٹنگ کوئی چیز تراشیں گے تو وہ بتائیں گے. ہاں بالکل. اور یہاں سے مکالمہ شروع ہوتا ہے. ہاں بالکل, یہاں سے ایک دوسرے کے دل کو وہ ٹچ کرتے ہیں. تو اور انسان نہ بھی آرٹسٹوں میں سمجھتی ہوں کوئی, آپ دیکھیں ایسی کئی ہم نے کہانیاں پڑھی ہیں, فلمیں بھی دیکھی ہیں اور لوگوں سے واقعات سنے ہیں کہ دشمن ہیں, ایک دوسرے پہ گولیاں چلا رہے ہیں, لیکن جب ایک دوسرے کی تکلیف کا ایک قریب ہوئے ہیں تو انسان کی حیثیت سے ایک دوسرے کو سہارا دیا. تو یہ چیز تو نہیں مٹائی جا سکتی. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. آپ تو بڑی سینسیٹیو ہیں اور پھر اس حوالے سے بھی آپ کا ذرا احساس جو ہے وہ زیادہ ابھر کے آتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو پینٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے باریک بین ہوتے ہیں. چونکہ باریک بین ہوں گے تو باریکی میں کام کریں گے اور اس لیول پہ جا کے گہرائی میں کام کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ہماری جو کام ہو رہا ہے فائن آرٹس میں تو کیسا کام ہو رہا ہے؟ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, بہت اچھا ہو رہا ہے. اکثر بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ اب لوگ جو ہیں ان کو احساس ہے, وہ بے تکے انداز سے مغرب کی نقل نہیں کرتے. اپنے تخیل کو, اپنی جو ان کے اندر کریٹیوٹی ہے اس کو نکالنے کی ان کے اندر یہ ہے, کوشش بھی ہے, خواہش بھی ہے, وہ کرتے بھی ہیں. اندھا دھند تقلید نہیں کر, مطلب اپنے کلچر میں رہ رہے ہیں اور اپنی بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑی ہے دلچسپ بات ہے کہ اس میں مجھے نظر آتا ہے یہ, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ زبان بگاڑ رہے ہیں اور موسیقی میں بھی مجھے ہم نے اپنے آلات کو بھلا دیا ہے. ہمارے جو آلات ہیں ان کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ جو جدید آلات ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ضرور ان میں بھی جائیں جدید ساز. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے سازوں کو بھلا دیا, جو پرانے ساز ہیں ہمارے, جو ہمارے روایتی اپنے تھے, ہمارے روایتی ہیں. تو بے شک آپ ماڈرن ساز میں بھی کام کریں کیونکہ آپ نے اپنا زمانے میں رہنا ہے, لیکن ان کو بھی ساتھ شامل کریں تو آپ ایک نئی چیز, ایک دوسری دنیا کو بھی آپ ایک نئی چیز سنا سکتے ہیں. صرف اندھا دھند ان کی ہی نقل نہ کریں. اکثر میں گاڑی چلا رہی ہوتی ہوں تو ریڈیو لگا ہوتا ہے اور اس میں نوجوانوں کے گانے آ رہے ہوتے ہیں, نہ مجھے ان کے الفاظ کی سمجھ آ رہی ہوتی, تلفظ اتنا خراب, چاہے کوئی زبان وہ بولیں, پنجابی ہو, اردو ہو. تو زبانیں تو انگریزی بھی خراب ہو گئی نا. بالکل. دیکھیں شیکسپیئر کے دور میں انگریزی اور تھی, آج کے دور میں وہ ضرور بدل جاتی ہے, لیکن آج کے دور کی جو زبانیں ہیں ان کو بھی آپ اپنا تلفظ تو صحیح رکھیں. آج تو بلکہ زیادہ آسان ہے تلفظ سیکھنا, اتنے مواقع ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو اور تلفظ کی اتنی بھی بات ہے, اور یہ کہ بے ڈھنگے بے سرے, حالانکہ مشرق میں تو سر بہت اہم ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پڑھایا بھی اور فائن آرٹ پڑھایا, تو اسٹوڈنٹ کو آج کل کے لوگ کیسے پڑھا رہے ہیں اور آپ نے کیا کمیاں دیکھی ہماری ایجوکیشن سسٹم میں, کیا آپ کہتے ہیں ان کو فلفل ہونا چاہیے یا ان کو امپروو ہونا چاہیے؟ میرا اب کافی عرصے سے میرا اس طرح سے تعلق نہیں ہے. میں نے جاتے ہیں کبھی کبھی, وہ بلا لیتے ہیں, تو میں تو سمجھتی ہوں کہ کافی اچھا کر رہے ہیں کام. بلکہ جو نئے ٹیکنیکس ہیں وہ پریکٹس کراتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یعنی آپ مطمئن ہیں کہ ہم آگے ہوا ہے, امپروو ہوا ہے سسٹم, طریقہ کار جو ہے ایجوکیشن. اپنے کالج